بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سول جج ایگزامز کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں سول جج ایگزام کا جو سلیبس اور کرائیٹیریا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ پنجاب اور کے پی کے کا سلیبس اور کرائیٹیریا ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ پنجاب اور کے پی کے والے اپنا سلیبس اور کرائیٹیریا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم صوبہ سندھ کا سول جج کا ایگزام کا سلیبس، اس کا کرائیٹیریا اور پاس پیپرز بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سول جج کا امتحان آپ آسانی کے ساتھ صوبہ سندھ کا پاس کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو مختصراً آپ کو صوبہ سندھ میں سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ کے امتحان کے کرائیٹیریا کے بارے میں بتاتا چلوں تو صوبہ سندھ میں سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ کا امتحان صرف وہی لوگ دینے کے اہل ہوتے ہیں جن کے پاس لاء کی ڈگری ہوتی ہے اور ان کے پاس بار کونسل کا لائسنس ہوتا ہے۔ اچھا، عمر کی حد کے بارے میں کافی دوستوں نے پوچھا، تو عمر کی حد جو ہے وہ 32 سال ہے ان لوگوں کے لیے جو بالکل فریش، جن کے پاس LLB کی ڈگری ہوتی ہے، لیکن وہ کینڈیڈیٹ جن کے پاس 3 سال وکالت کا تجربہ ہوتا ہے تو ان کے لیے عمر کی حد 35 ایئر ہے۔ اب کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے یہ امتحان دوبارہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اگر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ کبھی سال بعد، کبھی 2 سال بعد اور کبھی 3 سال بعد بھی، جس طرح اس بار 17 کے بعد 20 میں جو لیا ہے امتحان، یہ 3 سال ہو گئے، اس سے پہلے 16 میں 15 میں، تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کبھی سال یا کبھی 2 سال بعد یہ امتحان لے لیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ کے امتحان کے کل کتنے پیپر لیے جاتے ہیں اور اس کا کیا پیٹرن ہوتا ہے۔ تو کل 2 پیپر لیے جاتے ہیں صوبہ سندھ میں جوڈیشل ایگزام کو پاس کرنے کے لیے۔ پہلا پیپر جو ہے وہ اسکریننگ ٹائپ پیپر ہوتا ہے، MCQs ٹائپ پیپر ہوتا ہے، اور جبکہ دوسرا پیپر وہ ریٹن فارم میں ہوتا ہے، وہ ریٹن ٹائپ ہوتا ہے۔ جو پہلا پیپر جسے اسکریننگ پیپر کہا جاتا ہے وہ کلیئر کرتا ہے تو وہی اہل ہوتا ہے دوسرے پیپر میں بیٹھنے کے لیے، اور اسکریننگ پیپر کو پاس کرنے کے لیے جو کوالیفائنگ مارکس ہے وہ 50 ہیں۔ اچھا، جوڈیشل مجسٹریٹ ایگزام کا جو پہلا پیپر اسکریننگ پیپر ہے وہ 100 MCQs پر مشتمل ہوتا ہے۔ 100 MCQs جو ہے وہ 3 پورشن میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ پہلا پورشن انگلش کا لے لیں، دوسرا جنرل نالج کا اور تیسرا لاء کا۔ انگلش کا جو پورشن ہے اس میں 25 MCQs آتے ہیں، وہ 25 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرا جو پورشن ہے وہ جنرل نالج کا ہوتا ہے۔ جنرل نالج کے پورشن میں آپ سے زیادہ تر اسلامیات، جنرل نالج، جنرل سائنس، ایوری ڈے سائنس اور کرنٹ افیئر کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا پورشن ہے 50 نمبر کا، وہ لاء ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ لاء میں کس سبجیکٹ سے آتا ہے وہ آگے میں سلیبس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، جو لوگ یہ پیپر پاس کر لیتے ہیں، اس میں 50 مارکس لیتے ہیں، تو وہ دوسرا پیپر ریٹن پیپر دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ ریٹن پیپر جو ہے وہ تھیوریٹیکل پیپر ہوتا ہے، اس میں لینتھی سوال آتے ہیں، 20 نمبر کے یا 10 نمبر کے پوچھ لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس میں 5 نمبر کے بھی سوال دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اگر سلیبس کی بات کریں تو صوبہ سندھ میں پنجاب اور کے پی کی طرح سلیبس کو اسپیسیفک نہیں کیا ہوا کہ ان سبجیکٹ سے آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے آؤٹ سائڈ نہیں۔ اچھا، اگر اب یہ دیکھا جائے کہ پاس پیپرز کو، اسکریننگ پیپر کو دیکھیں تو آپ بخوبی یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جو لاء کا پورشن ہے اس کا ایک بڑا پورشن جو ہے یہ 5 سبجیکٹ سے پوچھا جا رہا ہے MCQs۔ اس میں آپ کا پاکستان پینل کوڈ ہے PPC، CRPC سے پوچھا جاتا ہے، CPC سے، سول پروسیجر کوڈ سے، قانون شہادت آرڈر ہو گیا اور مسلم فیملی لاء ہو گیا۔ ان 5 سے آپ کا جو MCQs ہے وہ تقریباً 35 MCQs تو ان سے پوچھے جاتے ہیں، اور باقی اگر MCQs کا لگایا جائے تو وہ MCQs کے لیے ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی آ جاتا ہے، انٹرنیشنل لاء ہے، کانٹریکٹ ایکٹ ہے، سندھ عام آرڈیننس ہے، اس سے بھی ایک آدھ پوچھ لے جاتے ہیں، اینٹی کرپشن ایکٹ ہے، اس سے بھی 1-2 ہو جاتے ہیں، اور پریمپشن ایکٹ ہے، اس سے بھی 1-2، لیکن فوکس آپ کو کرنا چاہیے جو میں نے آپ کو پہلے 5-6 بتائے ہیں۔ اچھا، ویسے تو پوسٹ کوالیفائڈ سلیبس ہے، لیکن اگر دوسرا پیپر بھی دیکھیں جو ریٹن پیپر ہے اس کا 2017 کا پاس پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، یا 2016 کا، یا 2015 کا، یا 2013 کا آپ دیکھ لیں، تو آپ اس بات پہ پہنچیں گے نتیجے پہ کہ جو جتنے بھی پیپرز ہیں اس میں CRPC سے 20 نمبر کا پورشن لازمی لیا گیا ہے، CPC سے 20 نمبر کا لازمی لیا گیا ہے، PPC سے 20 نمبر کا لازمی ہے، قانون شہادت سے لازمی سوال پوچھا گیا ہے، اور اسی طرح مسلم فیملی لاء سے لازمی سوال پوچھا گیا ہے۔
تو اس کا یہ مطلب ہے جو آپ کے میجر سبجیکٹس ہیں اسی سے ریٹن پیپر کا تقریباً 80 to 85% پورشن پوچھا جاتا ہے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں کہ جی کس طرح سول جج کا ایگزام جو ہے آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے، سندھ کے لوگوں کے لیے صوبہ سندھ میں جو ایگزام کو کریک کرنا ہے انتہائی آسان ہے، کیونکہ آپ صرف 4 سبجیکٹ پہ اگر کمانڈ حاصل کریں، اگر 4 سبجیکٹ پہ اگر آپ نے کمانڈ حاصل کر لی تو آپ کا جو اسکریننگ پیپر ہے 35 MCQs ہیں، تو 35 MCQs جو آتے ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو ریٹن پورشن ہے مطلب 35 آپ نے ادھر سے لے لیا، جنرل نالج میں آپ کے 10-12 آ جائیں گے، اور اسی طرح آپ کے جو انگلش ہے اس میں 10-12 آ جائیں گے، تو ایزیلی آپ اگر آپ نے باقی جو چھوٹے سبجیکٹس ہیں ان کو چھوڑا بھی تو 55 نمبر تو آپ کے ادھر بن گئے، اور ان میں بھی آپ کو کچھ 19-20 تو آپ کر ہی لیں گے نا، تو ایزیلی آپ اسکریننگ پیپر کلیئر کر دیں گے۔ اور جب ریٹن کی باری آتی ہے تو موسٹلی جو ریٹن ہے، ریٹن بھی آپ کا دیکھیں سارا کا سارا یہ 5 سبجیکٹ آپ مائنڈ میں رکھ لیں، ان پہ کمانڈ حاصل کر لیں، اور ریٹن میں قانون شہادت، CRPC، CPC، پاکستان پینل کوڈ، مسلم فیملی لا آرڈیننس، اور آپ لمیٹیشن کو ساتھ رکھ لیں اور اسپیسیفک کو کر لیں۔ یہ اگر آپ سبجیکٹ کر لیں تو اس سے اگر پچھلے 5 سال پیپر دیکھیں باہر نہیں ہوئے، تو اگر آپ ان پہ کمانڈ اچھی حاصل کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ آسانی سے سول جج کا ایگزام جو ہے وہ کریک کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک بہت سے لوگوں کا یہ بھی ہے کہ سول جج کا امتحان جو ہے پاس کرنا بہت مشکل ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں سول جج کا امتحان جو ہے سندھ میں پاس کرنا بہت آسان ہے، صرف آپ محنت کریں، صرف آپ بیٹھ جائیں، اور جو میں نے آپ کو یہ 5 سبجیکٹ بتائے ہیں آپ کو ان پہ اچھی کمانڈ حاصل کریں، اور اس کے بارے میں CPC، CRPC اور PPC قانون شہادت میں آپ کو ایک لیکچر بھی اس کو ٹپس کی شکل میں دوں گا۔ صرف اگر آپ کو سیکشنز بھی یاد ہوں تو آپ کے لیے بڑا آسانی ہوتی ہے، اور پریکٹس کریں، آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے۔ جو دوسرا پیپر ہے اس میں فیلئر اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی، تو آپ پریزنٹیشن اپنی ضرور بہتر ہے۔ پہلے پیپر میں تو اتنے کاؤنٹ نہیں کرے گی، لیکن ریٹن پیپر کو کوالیفائی کرنے کے اور ہائیسٹ مارکس لینے کے لیے پریزنٹیشن بہت معنی رکھتی ہے، اور پریزنٹیشن اپنی بہتر کریں، اور پیپر کو کس طرح ٹیپ کرنا ہے، ایگزامینر کو کس طرح امپریس کرنا ہے یہ سیکھیں۔ اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو پہلے ہی بنائی ہوئی ہے، اگر وہ آپ دیکھیں تو امید کرتا ہوں وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اچھا کافی دوست احباب جن کے پاس پیپر نہیں ہیں اور وہ روز میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ پاس پیپر بھیج دیں، تو اس سے میں بھی تھوڑا تنگ آ جاتا ہوں، تو میں نے اس کا یہ حل کیا کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک سب سے پہلے لنک دے دیا پاس پیپرز کا، آپ اس پہ کلک کر کے تمام پاس پیپر جو 1998 سے لے کے ابھی تک MCQs کے تھے، جو اسکریننگ پیپر کے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو آپ کا ریٹن پورشن کے تھے 1998 سے لے کے اسٹل 2000 تک، وہ بھی میں نے نیچے ڈال دیے ہیں ڈسکرپشن باکس میں، آپ وہاں سے لنک پہ کلک کر کے فالو کر کے تو آپ سارے کے سارے پاس پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ایک اچھا سول جج بن کر ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔